بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 31۔ ہم سڑک سے بچ کر چل رہے تھے اور کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے اسکندرا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ وہی قصبہ تھا جہاں باپو نے مجھے ایک ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو رات ہو گئی۔ ماموں نے ایک لاری والا سے کہا ہمیں کالپی لے چلیں اور اسے منہ مانگے پیسے دیے۔ وہاں سے ہم ماموں کے گاؤں پیدل جا سکتے تھے۔ عام طور پر ڈرائیور کو اجازت نہیں کہ رات کے وقت عورت کی سواری لے کر چلے، لیکن جب اس نے دیکھا تو شانے اچکاتے ہوئے کہا یہ تو ننھی سی بچی ہے، اگر پولیس پوچھے گی تو میں کہہ دوں گا کہ میری بیٹی ہے۔ لاری بری طرح اچکولے کھا رہی تھی اور انجن کے شور سے میرے کان بہرے ہو رہے تھے، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ میں خیالوں میں دیکھ رہی تھی کہ پتی لال مجھے گھر میں نہ پا کر کیسا حیران ہوگا اور بے بسی سے ہاتھ مل رہا ہوگا۔ جب ہم ماموں کے گھر پہنچے تو میں دوڑ کر اپنی ماسی کے بازوؤں میں گر گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماسی تمہیں پتہ ہے اس راون نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ماسی اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ دی۔ مجھے پتہ ہے پھولن، مجھے پتہ ہے۔ میری ماسی کھنیا کی شکل اپنی بہن سے ملتی جلتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ فربا اور دھیمے مزاج کی تھی، جبکہ میری ماں دبلی پتلی اور غصے والی تھی۔ وہ میری ماں سے بڑی تھی اور اس کے سر کے بال سفید ہونے لگے تھے۔ جب بھی ہم اس کے گھر جاتے وہ مسکرا کر ہمارا سواگت کرتی اور ہمیں میٹھی میٹھی چیزیں کھانے کو دیتی۔ وہ ہماری شرارتوں پر ماں کی طرح چھڑی سے ہماری پٹائی نہیں کرتی تھی۔ اس کا پتی میرے باپو کی عمر کا تھا، لیکن بڑا ہنسمکھ تھا۔ اب وہ میری حالت دیکھ کر غصے ہو رہا تھا۔ تمہارے باپ نے تمہیں وہاں کیوں بھیجا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے کہا۔ اگر تم میری بیٹی ہوتی تو میں کبھی اس راکشس سے تمہیں نہ بیاتا۔ میں ان کے پاس خود کو محفوظ محسوس کیا۔ جو ہی میرا خوف دور ہوا میری بھوک کود کر آئی۔ ماسی نے مجھے گرم گرم دودھ پلایا اور کھانے کو تازی روٹی دی۔ ان کا گھر بھی ہماری طرح تھا، چین کے پاس 2 کمرے جہاں وہ، ان کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں رہتی تھیں۔ شادی شدہ بیٹے اپنی پتنیوں کے ساتھ اندر کمروں میں سوتے تھے، اس لیے مجھے باہر اپنی ماسی کے ساتھ سونا تھا۔ سو جاؤ، ماسی نے مجھے پیار سے تھپکتے ہوئے کہا۔ اس عمر میں تو تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ کئی ہفتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ میں شانتی سے سوئی۔ اس کے بعد میں 2 دن اور 2 راتیں اس اطمینان اور سکون سے سوئی۔ جب ماں وہاں پہنچی تب بھی میں سوئی ہوئی تھی۔ ماں سفر کی کلفت سے تھکی ہوئی تھی، وہ اتنی دور سے پیدل چل کر آئی تھی۔ اس کا نام سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ پتی لال نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی ہے، ماں کہہ رہی تھی۔ اس نے پولیس والوں سے کہا کہ اس کی پتنی کو ہمارے پریوار کے لوگوں نے اغوا کیا ہے۔ پولیس اسے تلاش کرنے ہمارے گاؤں آئی تھی۔ میں نے چھپنے کی کوشش کی لیکن ماں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، پولیس تلاش کرتی ہوئی یہاں بھی آ جائے گی اور ماسی کے خاندان کو پریشانی ہوگی، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے گاؤں میں واپس جایا جائے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ پتی لال کے حوالے ہرگز نہیں کرے گی، خود بھی پولیس اس کی شکایت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہم نے ماسی اور ارد گرد کے لوگوں کو الوداع کہا اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیے۔ جو ہی ہم اپنے گاؤں پہنچے تماشا پھر شروع ہو گیا۔ سارا گاؤں صبح سے یہی باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں وہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ ہمارے سارے رشتہ دار ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں سے کہا کہ وہ رسم و رواج کو بھول جائے اور پھولن کو ہرگز پتی لال کے ساتھ نہ بھیجا جائے۔ چھوٹی بوری اور میرا ننھا بھائی شو نارائن مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے اور میرے گلے کا ہار بن گئے، جبکہ باہر سارا گاؤں میری تقدیر کا فیصلہ کر رہا تھا، جیسے میں ان سب کی ملکیت تھی۔ ماں نے یہ باتیں سن کر چیختے ہوئے کہا یہ کم از کم 5 برس تک وہاں نہیں جائے گی۔ بیاہ کے موقع پر پتی لال نے اس بات کی حامی بھری تھی، لیکن اب وہ مکر گیا ہے۔ میں اس ساری چال کو سمجھتی ہوں، یہ سب میادین کی شرارت ہے۔ اس نے پتی لال کو یہ راستہ سمجھایا کہ وہ میری معصوم اور کم سن بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے، ورنہ ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنے پرکھوں کے رسم و رواج کے احترام نہ کرتے ہوں۔ وہ سب کے سامنے اصل حقیقت بیان کر رہی تھی۔ باپو نے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ ناراض ہو رہا تھا کیونکہ اسے پتہ نہ تھا کہ پتی لال جس بات کو اغوا کہہ رہا ہے وہ دراصل کہانی کیا ہے۔
وہ اگرچہ بےحد پریشان تھا، لیکن وہ رسم و رواج کی خلاف ورزی کرنے والوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ اس نے آج تک کوئی ایسی چیز کا ساتھ نہیں دیا تھا جو رسم و رواج کے برعکس ہوتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن جب میں نے اسے گاؤں والوں سے یہ کہتے سنا کہ اس نے پتی لال کو اجازت دی تھی کہ وہ مجھے لے جائے کیونکہ اسے میری ضرورت تھی، تو یہ سن کر میں نے دکھ سے اپنا سر جھکا لیا۔ ابھی ہم نے گھر کے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ میادین پتی لال کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ ان کے ساتھ گاؤں کے کچھ آدمی اور بھی تھے۔ ابھی اور اسی وقت لڑکی کو ان کے ساتھ بھیج دو، میادین نے گرج کر کہا۔ پتی لال اس کے ساتھی اندر آ گئے۔ ان کے پیچھے گاؤں والوں کا ہجوم تھا، ان میں پنچ بھی تھا۔ گھر کے باہر گاؤں والے جمع تھے۔ پتی لال نے پنچایت کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس نے الزام لگایا تھا کہ چونکہ اس کی پتنی کو اغوا کیا گیا ہے، اس لیے ہمارے پریوار کو گاؤں سے نکال دیا جائے۔ اپنے ساتھ آنے والے آدمیوں کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پولیس کے آدمی ہیں۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ میرے پتا ماتا کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کروا دے گا۔ میادین نے باپو کو بالوں سے پکڑ لیا اور اسے اپنے قدموں پر جھکا لیا۔ دیوی دین وہ بونکا، تمہاری بیٹی نے سارے گاؤں والوں کے سامنے ہمارے پریوار کے نام پر کالک ٹھوکی ہے۔ یہ خطا کار ہے، اسے فوراً اس کے پتی کے ساتھ واپس بھیج دو۔ قانون کے مطابق پتی لال نے کہا، پھولن دیوی کو وہی کرنا چاہیے اس کا پتی کہے۔ قانون یہ نہیں تھا، یہ ان کا اپنا قانون تھا، کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے اور وہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے تھے، اپنی خواہش کو قانون کا نام دے سکتے تھے۔ میں مویشیوں کے باڑے کی طرف بھاگی اور گائیوں کے پیچھے خود کو پیال میں چھپا لیا۔ یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے سارا گاؤں ہمارے گھر آ گیا ہو۔ کچھ لوگ تو اپنی کھاٹیں بھی ساتھ لے آئے تھے تاکہ وہ آرام سے لیٹ کر اس معاملے کے صحیح اور غلط پہلوؤں پر بات کر سکیں۔ اچانک کسی کے ہاتھ نے مجھے گردن کے پیچھے سے دبوچ لیا اور گھسیٹتا ہوا صحن میں لے گیا۔ پتی لال مجھے یوں کھینچ رہا تھا جیسے ریچھ کے پنجے میں کوئی بلی آ جائے۔ باہر اندھیرا چھا گیا تھا اور چراغوں کی لو سے بننے والی خوفناک پرچھائیاں گاؤں والوں کو چہروں پر رقص کر رہی تھیں۔ وہ مجھے خاموشی سے گھور رہے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ لو لے جاؤ اسے، باپو نے پتی لال سے کہا۔ جب تک یہ مر نہ جائے اسے تالا لگا کر رکھنا۔ اگر تمہارا اس پر حق ہے تو تم اس کی جان لے لو، مار دو اسے۔ باپو کو اتنا دکھ تھا کہ اس نے آخری چارہ کار کے طور پر راضی برضا ہو کر یہ کہہ دیا، لیکن ماں ہمت ہارنے پر آمادہ نہیں تھی۔ یہ میری بچی ہے، وہ سسکینے رہنے لگی۔ میں نے اسے اپنی کھوک میں رکھا، اسے اپنا خون دیا، پھر دودھ پلایا۔ جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ جاری ہیں۔